آپ نے اس ہار کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا اب تک. یہ وہ نیکلس ہے جو کہ مارگو رابی پہن کے جاتی ہے پچھلے دنوں ہی وودرنگ ہائٹس کے پریمیئر پہ. اور جب اس سے پوچھتے ہیں لوگ اس کے بارے میں تو کہتی ہے Elizabeth Taylor's necklace. ایکسکیوز می مارگو، الزبتھ ٹیلر کو نیکلس کہاں سے ملا؟ The Taj Mahal diamond that Richard Burton gave it to her. اوکے، اس کا ہسبینڈ لے کے آیا. اس کے ہسبینڈ کو یہ نیکلس کہاں سے ملا؟ اوکے، کارٹیئر سے خریدا. اینڈ اگر آپ یہ پوچھو کہ کارٹیئر کے پاس یہ نیکلس کیسے آیا تو یہاں جا کے اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی. لوگوں کو سب کہتے ہیں کہ او اس نے رستہ بنایا کارٹیئر تک، یہ کسی طرح کارٹیئر تک پہنچ گیا. ایک بہت ہی ایک دھندلا سا جواب ملتا ہے، ویگ جواب ملتا ہے. تو یہ اسی طرح کے جواب ہیں جس طرح کے لوگ دیتے ہیں جب لوگ پوچھتے ہیں وہ برٹش میوزیم میں یہ ساری چیزیں کیسے آئیں. عام زبان میں اس طرح کی چیزوں کو چوری بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم شاید ایک اور ویڈیو بنائیں آگے. ابھی کے لیے ایک اور چیز کہتی ہے مارگو رابی ریڈ کارپٹ پہ جو کہ بہت ضروری ہے. It's got a lot of romantic history. And I don't know, there's something kind of Cathy and Heathcliff about Richard Burton and Elizabeth Taylor in my mind, so it felt appropriate. And the history of the necklace is amazing. Like the woman who's the Taj Mahal is essentially buried. She's buried there. It's essentially her grave, and the diamond was hers originally. And anyways. اور ہاں، اس معاملے میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوتی ہے. واقعی اس نیکلس کی بہت رومانٹک ہسٹری ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ بات کر رہی ہوتی ہے اس وقت الزبتھ ٹیلر کی لو سٹوری کی، جبکہ جس لو سٹوری کی بات ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے نور جہاں اور جہانگیر کی لو سٹوری، ہندوستان کے بادشاہ اور مہارانی کی لو سٹوری. السلام علیکم، میرا نام ہے مشا اور خوش آمدید تاریخی ٹیلز میں. تو ہم ذرا گھوم کے واپس آتے ہیں اس بات پہ کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے الزبتھ ٹیلر کا نیکلس پہنا ہے. ویل نہیں، یہ الزبتھ ٹیلر کا نیکلس نہیں ہے. شاید اس کی اسٹیٹ اس کے آخری اونر تھی، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں اس نیکلس کو ہی تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کس کا نیکلس ہے. اس نیکلس کے اوپر جو ہیرا ہے اس کے اوپر ایک انسکرپشن ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ عشق لازوال ہے، یعنی کہ لو از ایور لاسٹنگ. اور ساتھ میں ایک نمبر ہے، نمبر 23، جو کہ دکھاتا ہے کہ جہانگیر اپنے 23rd سال میں تھا حکمرانی کے. ایک ڈیٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ نام ہے اس عورت کا جس کے لیے یہ نیکلس بنوایا گیا تھا، اور وہ تھی نور جہاں. صرف نور جہاں نہیں، نور جہاں بادشاہ بیگم، یعنی کہ بادشاہ برصغیر کی. اس سے پہلے کہ ہم لوگ نور جہاں اور جہانگیر کی کہانی کے اندر کودیں، پہلے ضروری ہے کہ ہم ایک سٹیپ پیچھے لیں اور ہم مہر النساء کو جانیں. اب مہر النساء وہ نام ہے جو نور جہان کو دیا گیا تھا ان کی پیدائش پہ، اور مہر النساء یعنی کہ نور جہان کے کردار کو شادی سے پہلے سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آخر ان میں ایسی کیا بات تھی جو جہانگیر کو ان سے اس حد تک پیار تھا. اور ان کے پیار کے ثبوت تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آپ کو مختلف لوگ بھی لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ کس طرح جہانگیر جو ہیں وہ ایک عورت نے ان کو گھمایا ہوا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی ان سے بہت پیار کرتا تھا. نور جہان یعنی کہ مہر النساء کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے ان کے ماں باپ سے، جو کہ تھے غیاث بیگ اور عصمت بیگم. یہ لوگ پرشیا میں رہتے تھے، یعنی کہ ماڈرن ڈے ایران کے اندر رہتے تھے، اور وہاں پہ جو ان کے باپ تھے وہ بادشاہ شاہ طہماسپ کے دربار کے اندر کام کرتے تھے. لیکن پھر کچھ عرصے بعد اس خطے کے حالات تھوڑے خراب تھے، وہاں تھوڑے بہت ہی اونچ نیچ چل رہی تھی. مختلف وجوہات کی وجہ سے یہ خاندان یہ فیصلہ لیتا ہے کہ جی ہم یہاں سے ہجرت کر کے اب چلے جاتے ہیں ہندوستان اور وہاں جا کے رہتے ہیں. اب جس دوران یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے نکلنا ہے تو ان کے آلریڈی 3 بچے تھے، اور عصمت بیگم ابھی بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھیں ایک اور بیبی. اب یہ لوگ رستے میں ہی ہوتے ہیں اور قندھار جا پہنچتے ہیں، جو کہ تقریباً بارڈر بنتا تھا اس دور میں پرشیا اور برصغیر کے بیچ میں، مغل انڈیا کے بیچ میں. اور وہاں پہ 1577 میں پیدا ہوتی ہیں مہر النساء. تو مہر النساء کا جو خاندان ہے بیسکلی وہ ایک امیر کبیر خاندان ہوتا ہے، وہ نوبلٹی میں آتے ہیں. وہ لوگ آلریڈی پرشیا میں بھی وہ لوگ بادشاہ کے دربار وغیرہ اس طرح کی جگہوں پہ ہی رہتے ہیں. اور مہر النساء کا جو باپ ہوتا ہے غیاث بیگ، وہ کافی ایک پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے، اس کو کیلیگرافی آتی ہے بہت اچھی،
اس کو لیٹرز لکھنا، لیٹرز کمپوز کرنا سب کچھ آتا ہے، اور یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی اسکل تھی، بالخصوص ڈپلومیٹک لیٹرز وغیرہ لکھنا. تو یہ لوگ یہ فیصلہ لیتے ہیں ہندوستان جانے کا، کیونکہ اس ٹائم پہ ہندوستان میں ہوتا ہے اکبر کا راج. اکبر ہوتا ہے وہاں پہ مغل بادشاہ، اور وہ لوگ بہت خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں ہر قسم کے ڈفرینٹ آرٹسٹس کو، کیلیگرافرس کو، وہ لوگ جن کو فارسی اچھی بولنی آتی ہے جیسے کہ غیاث بیگ، اور مختلف کلچرز سے، مختلف دین سے بھی لوگوں کو. تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں جا کے لوگ ایک اچھی زندگی گزار پائیں گے. جب یہ لوگ ہندوستان پہنچتے ہیں تو یہ لوگ جاتے ہیں فتح پور سکری، اینڈ وہاں پہ مہر نساء کے باپ کو اکبر کے دربار میں ہی نوکری مل جاتی ہے، اور وہاں کام شروع کرتا ہے. جو ان کی مدر ہوتی ہیں عصمت بیگم، ان کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایکچولی بہت خوبصورت تھیں، بہت دلکش تھیں، اور بہت باتونی تھیں، بڑی اچھی مزے مزے کی باتیں کرتی تھیں. تو یہ تھے مہر نساء کے ماں باپ. اور آگے جا کے یہ جو ہیں یہ بڑی ہوتی ہیں مغل دربار کے اندر، یہ وہاں پہ زندان خانے کے اندر بڑی ہوتی ہیں. ان کو بہت اچھی تعلیم و تربیت ملتی ہے، ان کو قرآن پڑھنے سے لے کے، مختلف زبانوں سے لے کے، حساب کتاب، تاریخ، آپ ہنٹنگ ہو گئی، شکار کرنا ہو گیا، بیسکلی آپ کو چلنا بیٹھنا اٹھنا شہزادیوں کی طرح ہر چیز سکھائی جاتی ہے. تو ان کی تعلیم تو بہت عمدہ ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ بات کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ فتح پور سکری میں اس وقت آپ کو مختلف دینوں کے، مختلف کلچرز کے لوگ ملتے تھے، اور مہر نساء کا ان سب سے بھی انٹریکشن تھا. تو مطلب وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں محدود نہیں تھیں، ان کا دماغ اور ان کا نالج بہت وسیع تھا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ یہاں رہی ہیں، پلی بڑھی ہیں. پھر 17 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی جاتی ہے علی کولی یا شیر افغان خان نامی ایک بندے کے ساتھ. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شادی ہو بھی گئی. آئی نو، مہر نساء نور جہان کی جہانگیر سے پہلے بھی ایک شادی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ شادی جس بندے سے ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ موو کرتی ہیں بنگال، اور یہ اگلے 12 سال بنگال جا کے رہتی ہیں. اور وہاں پہ اس آدمی کے ساتھ ان کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے جن کا نام تھا لاڈلی بیگم. کچھ ہسٹورینز، کچھ تاریخ دان جیسے کہ روبی لال بتاتے ہیں کہ یہ جو 12 سال تھے بنگال میں نور جہان کے، ان کا بھی ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے ان کی پرسنالٹی کے اوپر. وہ بہت بدل جاتی ہیں وہاں جا کے، ان کے کپڑے شپڑے بدل جاتے ہیں، وہ اب ذرا عام کپڑے پہنتی ہوتی ہیں، ڈائٹ بدل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پروبیبلی بنگال میں رہتے ہوئے ہی انہوں نے اپنے شکار کرنا جو ہے اور بھی بہتر کیا. وہ بہت اچھی شکاری ہوتی ہیں، اور اس کی تو آپ کو کیا کہتے ہیں تصدیق ملتی ہے بہت ساری کورٹ کی رائٹنگز میں بھی کہ نور جہان اپنے دور کی سب سے اچھے شکاریوں میں سے مانی جاتی تھی، آدمیوں سے کمپیئر کریں تو بھی. اور جب ہم شکار کی بات کر رہے ہیں تو نہیں وہ پرندے خرگوش چیزیں نہیں شکار کر رہی تھیں، وہ شکار کر رہی تھیں مطلب شیروں کی. تو وہ کافی ان کو پتہ تھا ایگزیکٹلی وہ کیا کر رہی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ 12 سال کی شادی کے بعد ان کے ہسبینڈ وفات پا جاتے ہیں، اور اب وہ ایک ودوا ہیں اور ان کی ایک بیٹی ہے، اور وہ واپس جاتی ہیں اپنے باپ کے پاس. ان کا باپ اس وقت بن جاتا ہے مغل دربار میں ایک وزیر، بہت بڑے وزیر. اور اب جو بادشاہ ہیں وہ بھی بدل گئے ہوئے ہیں. اکبر کی جگہ اب نیا بادشاہ ہے جہانگیر. تو 1607 یا 1608 میں مہر نساء واپس جاتی ہیں مغل دربار، اور اب وہاں جاتی ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ اور وہاں رہ رہی ہوتی ہیں. مزے کی بات ہے کہ اس پوائنٹ تک جو ہماری کہانی کا ہیرو ہے بیسکلی جہانگیر، جب مہر نساء واپس جاتی ہیں مغل دربار، جہانگیر کی آلریڈی 19 بیویاں ہوتی ہیں. تو کافی تاریخ دان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 19 بیویاں تھیں آپ کی، آپ کو نور جہان میں ایسا کیا پسند آیا کہ آپ پاگل ہی ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے نا، اور وہ واقعی میں بہت ہی شدید محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور آپ ملے بھی ان سے کیسے؟ تو اب ان کی ملاقات کے بارے میں 2-3 مختلف کہانیاں ہیں. جو تاریخ دان ہے روبی لال، وہ بتاتی ہیں کہ ایک بہت مشہور لیجنڈ ہے ایک قسم کا ان کی ملاقات کے بارے میں، اور اس کے ہمیں آپ کو مختلف ورژنز ملتے ہیں، اور 19ویں صدی سے آگے آپ کو کافی جگہ لوگ کوٹ کرتے ہیں اس کو. تو اس ورژن میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ شہزادہ سلیم جو کہ آگے جا کے جہانگیر بنتا ہے بادشاہ، وہ جا رہے ہوتے ہیں نہانے. ان کے ہر ہاتھ میں ایک ہوتا ہے کبوتر، یعنی کہ 2 کبوتر لے کے وہ جا رہے ہوتے ہیں نہانے. رستے میں ان کو ایک بہت ہی خوبصورت عورت نظر آتی ہے کھڑی ہوئی، جو کہ کچھ پھولوں کو اور ایک سوان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ان کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. تو شہزادہ سلیم اسے مخاطب ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر میں نہانے جا رہا ہوں، کیا آپ میرے لیے میرے 2 کبوتر پکڑیں گی؟ میں نہا کے آتا ہوں تو میں آپ سے لے لوں گا.
वो कहती हैं ठीक है मुझे दे दें, आप आके ले लेना। वो नहाने जाता है, नहा के वापस आता है, तो वापस आते हुए देखता है कि उसके एक ही हाथ में कबूतर है और दूसरा हाथ तो खाली है अब। तो वो जब उनसे पूछता है कि मेरा कबूतर कहाँ गया, वो कहती हैं वो उड़ गया। कहती हैं क्या मतलब, कैसे उड़ गया मेरे कबूतर? तो वो दूसरा हाथ जिसके अंदर कबूतर होता है उसको खोल देती हैं और कहती हैं ये देखें ऐसे उड़ गया। तो कहते हैं कि उनकी ये अदा बेसिकली उसको इतनी पसंद आती है कि उनको प्यार हो जाता है इनसे, कि एक तो उनकी उसके ऊपर विट के ऊपर कि दिमाग के ऊपर कि इन्होंने चुटकुला सा छोड़ा कि ये ले आपका ऐसे उड़ा था मेरे से कबूतर, और दूसरा एक किस्म की बहादुरी भी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह का मजाक ना करते किसी शहजादे के साथ, इसके काफ़ी बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते थे। तो जाहिर सी बात है जो खूबसूरत औरत उसको नज़र आई थी ये मेहरुन्निसा थी, जो कि आगे जाके नूरजहाँ बनती हैं। अब ये एक कहानी है। अब एक और कहानी जो रूबी लाल कहती हैं कि शायद ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी तरह मिले होंगे, वो ये है कि हर साल जो किला था, किले के अंदर एक बाज़ार लगता था, एक मार्केट लगती थी, जहाँ पे पूरे के पूरे बड़े सगीर से और बाहर से भी मुख्तलिफ लोग आते थे अपने चीज़ें लेके, अपने डिफरेंट गुड्स लेके, मुख्तलिफ सामान लेके बेचने के लिए। और इस बाज़ार का नाम था मीना बाज़ार। ये बाज़ार लगता था बिलखसूस शहज़ादियों के लिए, महारानियों के लिए और ज़नान खाने की औरतों के लिए। लेकिन इसके अंदर जो वहाँ पे लौंडियाँ थीं, जो मुख्तलिफ नोबलमैन की बीवियाँ थीं, बच्चियाँ थीं, वो सब भी जाती थीं। और इसी तरह एक साल वहाँ दरबार में आने के बाद वहाँ नूरजहाँ भी जाती है और वहाँ पे मुलाकात होती है जहांगीर की और नूरजहाँ की, और उनको आपस में प्यार हो जाता है। रूबी लाल का ये कहना होता है कि आपको नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ, बिकॉज आपको आजकल आप देखें आपको अपने नेक्स्ट बंदे का भी नहीं पता होता कि वो किसी से कैसे मिला। ठीक है, 400 साल पहले दो लोग कैसे मिले थे, बड़ा मुश्किल है इस तक एग्जैक्ट पहुंचना। तो हाँ, हो सकता है कि वो कबूतर वाली कहानी भी हुई हो, क्या पता वो कहानी कुछ मुख्तलिफ और मीना बाज़ार के अंदर ही हुई हो। फिर वो एक और बात कहती हैं एक इंटरव्यू में, वो बताती हैं कि जो एक और इंग्लिश आदमी है विलियम फिंच के नाम से, वो लिखता है एक औरत अनारकली के बारे में 17वीं सदी के अंदर, कि शहजादा सलीम को ये औरत पसंद होती है, लेकिन अकबर उससे शादी करने से इनकार कर देता है क्योंकि अनारकली ऑलरेडी किसी और के साथ मंगनी कर चुकी होती है, किसी और के साथ उसकी शादी होनी होती है। तो अब ये जो अनारकली है, ये बहुत मशहूर है, इसके ऊपर बाज़ार, मूवीज़, क्या क्या नहीं है। तो और जो कहानी पता है उसमें और भी चीज़ें होती हैं कि दीवार में चुनवाई गई है वो। बात ये है कि ये सब कहानियाँ हैं, हमें नहीं पता कि असल में वो थी, नहीं थी, कौन थी, क्या हुआ था, लेकिन ये लेजेंड्स हैं बहुत मशहूर। तो वो हिस्टोरियन ये एक किस्म का मजाक करती हैं कि आपको नहीं पता, क्या पता वो औरत जो उसको तब पसंद आई हो वो नूरजहाँ ही हो, उसकी शादी कहीं और होनी थी, लेकिन हमें पता नहीं है ये चीज़। जो चीज़ हमें पता है फॉर श्योर वो ये है कि 1611 में, ठीक है, 1611 में नूरजहाँ और जहांगीर की शादी हो जाती है। और ये उनकी लव स्टोरी की ये इनका इख्तिताम नहीं था, ये शुरुआत थी, क्योंकि इससे आगे आपको नज़र आता है कि जहांगीर का जो प्यार है वो बढ़ता ही चला जाता है। कुछ अरसे बाद वो मेहरुन्निसा को लक़ब देता है नूर महल का, यानी कि महल के नूर का। तो ये लक़ब वो इसलिए भी देता है क्योंकि ये एक ड्रेस डिज़ाइन करती हैं, कुछ कपड़े डिज़ाइन करती हैं दुल्हनों के लिए जो कि ज़रा लोअर इनकम क्लास से होती है उनके लिए, और उस ड्रेस का नाम रखती है नूर महली। तो उस से इंस्पायर होके वो बादशाह इनको ये लक़ब देता है। कुछ अरसे बाद 1616 में वो उनको नूरजहाँ का लक़ब देता है, यानी कि पूरे दुनिया की नूर। और यही बात है कि उसको जो है नूरजहाँ, ऑब्वियसली नूरजहाँ बहुत खूबसूरत औरत थी, लेकिन जहांगीर को प्यार उसके दिमाग, उसके पर्सनैलिटी, उसके बाकी हर चीज़ से भी था, क्योंकि वो बहुत एक्चुअली ज़हीन और समझदार औरत थी। इसकी तो दाद इस चीज़ से भी दी जाती है कि उसका एक और लक़ब भी था बादशाह बेगम, यानी कि बादशाह बेगम। और उसके पास वाकई इस हद तक ताकत थी कि वो एक बादशाह कहलाई जा सकती थी मुग़ल दरबार की। एंड आप सोच रहे होंगे असल में तो नहीं होगी, राइट? थी। एंड कैसे थी ये मैं आपको बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में। बट अभी के लिए हाँ, ये जो पहले बात थी हमने की कि जो हार था जो जहांगीर बनवाता है नूरजहाँ के लिए, वो हार वाकई एक बहुत रोमांटिक हिस्ट्री रखता है। और अगर आपने बात करनी है किसी रोमांटिक कहानी की, तो वो कहानी बेटर बी इस बड़े सगीर के
फेमस और ताकतवर बादशाह और महारानी की कहानी, नॉट एक हॉलीवुड एक्ट्रेस, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ठीक है, वेस्ट में नई लोगों ने याद रखना ना रखें, हमें तो याद रखनी चाहिए अपनी कहानियाँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी, और अगर आप हमारे पेट्रन बन सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।